السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، آج ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرنا ہے، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خشک سالی پڑ رہی تھی، بارش کی بہت سخت ضرورت تھی، تو آپ سب لوگوں اسی مجلس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ آپ سب مشترکہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ پاک بارش برسا دیں۔ تو کافی دیر یہ عمل کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد بھی بارش کا کوئی نہیں آثار نظر آئے، تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا یا اللہ پاک، آپ نے تو پہلے کبھی میری دعا رد نہیں کی، تو بارش کی ہمیں سخت ضرورت ہے، تو بارش کیوں نہیں برس رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کے مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جس کے 40 سال کے جس کے گناہ جس کے ہیں، اس کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اسے کہیں اس مجمع میں سے نکل جائے، مجلس میں سے، تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے ان لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اس مجلس میں کون ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ نہ یہاں سے خود ہی اٹھ کے باہر چلا جائے۔ تو اب جو بندہ تھا اسے تو پتہ چل گیا کہ سب نے اپنے آپ کو ٹٹولا، تو جس کے لیے یہ بات کہی گئی تھی وہ سمجھ گئے، وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب بیٹھے ہیں، صرف میں ہی کھڑا ہوں، انہوں نے ایک دم اپنے منہ پہ چادر لپیٹ لیا، اپنا آپ کور کر لیا، اور انہیں اس چیز کا شدت سے احساس ہوا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ پاک، میں اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں، گناہوں کی وجہ سے میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جتنا بڑے جو اس مجلس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوئی، صرف میرے گناہوں کی وجہ سے، تو یا اللہ پاک میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اللہ تعالیٰ کے آگے اور اس سے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لہٰذا اس نے ابھی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اتنی دیر میں جو ہے بارش ہونا شروع ہو گئی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس میں سے مجلس میں سے کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی ہے، یا اللہ پاک یہ کیا چکر ہے؟ تو یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا ایک بڑا گناہ گار بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو ابھی کسی نے اقرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی باہر نکل کے گیا، اور بارش بھی ہو گئی ہے، تو مجھے بتائیں وہ ایسا کون سا بندہ تھا اور اس نے کیا کیا ہے جو کہ آپ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور بارش ہو گئی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں کیسے بتا دوں، 40 سال سے وہ بندہ گناہ کر رہا تھا اور میں نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اور آج اس نے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا ہے اور مجھ سے معافی مانگ لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو آج میں کیسے اس کے پردہ ہٹا دوں کہ بھئی یہ بندہ ہے؟ میں آج بھی اس کا راز رکھوں گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی اور گہری بات ہے، اس کو دماغ لگا کے سوچیں، اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ بات کیا ہے اور کیسے کی گئی ہے اور کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کتنے لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، مسلم، ہندو، انگریز، ہر طرح کے، یعنی کہ اس میں بندے، سکھ، عیسائی، ہر اللہ کے سب بندے ہیں بنائے ہوئے، تو ہر ایک پتہ نہیں کون کتنے گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ ہمارے پردے ڈھالتا ہے، ہر بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے، کسی دوسرے کو بتاتا نہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس پہ کوئی ٹیگ نہیں لگا دیتا، اللہ پردے ڈالتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کو کچھ پتہ چل جائے کسی کے بارے میں، تو وہ تو کہتا ہے بس اس کو تو میں کیا کہتے ہیں ملک بدر کر دوں گا، زمین کے اندر اس کو دھسا دوں اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے، تو اس کا بس نہیں چلتا کہ اس بندے کو میں مار ہی دوں۔ تو اللہ ہی ہے جو دیکھیں کہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ پتہ ہوتے ہوئے بھی اس بندے کو کہتا ہے کہ ایک دفعہ تو آ جا، ایک آنسو بہا دے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ کہتے ہیں نا وہ مولانا طارق صاحب اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ تو پہاڑ بنا کے گناہوں کا لے اور ایک آنسو بہا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔
تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یعنی کہ ہمارے اندر احساس تو اس چیز کا پیدا ہونا کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ پاک ہم اس چیز پر ندامت ہے ہمیں، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لہٰذا بارش ہو گئی اور سب بڑے خوش ہو گئے کہ بارش ہو گئی ہے. تو مقصد جو اس بات کے بتانے کا تھا کہ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے بہت رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے. اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں. اور تا عمر یہ ایک دن کی نہیں، اگر ہم دیکھیں جیسے اس نے 40 سال گناہ کیے تھے، تو اس نے تو بھی ایک دفعہ ہی اللہ سے کہا اور اللہ نے معاف کر دیا اور بارش ہو گئی. تو اسی طرح اگر عام بندے کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم معافی مانگے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اللہ اس وقت معاف تو کر دیں گے، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن تا عمر ہم نے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دو. یہ ہم نے اللہ سے معافی مانگتے ہی رہنا ہے. تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے اور ہمیں معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آمین. اللہ حافظ جی.